بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کے سبق میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کچھ حلیہ مبارک اور آپ کے اخلاق پر تھوڑی سی بات کرتے ہیں تاکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق ہمارے سامنے آ جائیں۔ مختصراً بات ہوگی ورنہ یہ بہت لمبا موضوع ہے، کئی دن چاہیے، بس تھوڑی سی بات اس پر کریں گے۔ پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا حلیہ مبارک سمجھیے، احاطہ تو ناممکن ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حلیہ مبارک ہند بن ابی حالہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو بیان کیا، فرماتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ مبارک ماہ بدر کی طرح چمکتا تھا، چاند کی طرح جو 14ویں کا چاند ہوتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا قد مبارک بالکل متوسط قد والے آدمی سے کچھ طویل تھا، لیکن زیادہ قد یعنی زیادہ لمبے قد والے سے تھوڑا پست تھا۔ سر مبارک اعتدال کے ساتھ بڑا تھا، یعنی بہت بڑا بھی نہیں تھا اور بہت چھوٹا بھی نہیں تھا۔ بال مبارک کسی قدر بل کھائے ہوئے تھے، اگر بسہولت مانگ نکل آتی تو نکال لیتے، اگر کسی وجہ سے بسہولت نہ نکلتی تو اس وقت نہ نکالتے۔ جس زمانے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بال مبارک زیادہ ہوتے تو کان کی لو سے متجاوز ہو جاتے، کان کی لو سے نیچے ہو جاتے۔ رنگ مبارک چمکدار تھا، پیشانی مبارک کشادہ تھی، آپ کی ابروہیں خمدار باریک اور گنجان تھی، دونوں ابرو جدا جدا تھے، یعنی بیچ میں ملے ہوئے نہیں تھے۔ ان دونوں کے درمیان ایک رگ تھی جو غصے کے وقت ابھر جاتی تھی۔ ناک مبارک بلندی مائل تھی اور اس پر ایک چمکدار نور تھا، چمک تھی، نور تھا۔ ابتدا میں دیکھنے والا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بڑی ناک والا سمجھتا، لیکن غور سے دیکھنے سے پتہ چلتا کہ حسن اور چمک کی وجہ سے ناک بلند معلوم ہوتی ہے، ورنہ زیادہ بلند نہیں تھی۔ داڑھی مبارک گنجان بالوں والی تھی، آنکھ مبارک کی پتلی نہایت سیاہ تھی، رخسار مبارک ہموار ہلکے تھے، دہن مبارک اعتدال کے ساتھ فراخ تھا، یعنی تنگ منہ نہیں تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دندان مبارک باریک آبدار تھے، سامنے کے دانتوں میں ذرا ذرا فصل بھی تھا۔ گردن مبارک ایسی خوبصورت اور باریک تھی جیسے کہ مورتی کی گردن صاف اور تراشی ہوئی ہوتی ہے۔ رنگ میں چاندی جیسی صاف اور خوبصورتی تھی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سب اعضاء نہایت معتدل تھے، پر گوشت تھے اور بدن گھٹا ہوا تھا۔ پیٹ اور سینہ مبارک ہموار تھے، لیکن سینہ فراخ اور چوڑا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دونوں کندھوں کے درمیان قدر زیادہ فاصلہ تھا، جوڑوں کی ہڈیاں قوی تھیں۔ کپڑا اتارنے کی حالت میں آپ کا بدن روشن چمکدار نظر آتا تھا۔ ناف اور سینے کے درمیان ایک لکیر کی طرح بالوں کی باریک دہاری تھی۔ اس لکیر کے علاوہ دونوں چھاتیاں اور شکم بالوں سے خالی تھا۔ البتہ دونوں بازوؤں، کندھوں اور سینہ کے بالائی حصے پر بال تھے۔ آپ کی کلائیاں دراز تھیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہتھیلیاں فراخ تھیں۔ ہتھیلیاں اور دونوں قدم پر گوشت تھے۔ ہاتھ پاؤں کی انگلیاں تناسب کے ساتھ لمبی تھیں،
یعنی نہ بہت لمبی تھی نہ بہت چھوٹی تھی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تلوے قدرے گہرے تھے، قدم ہموار تھے. پانی ان کے صاف ستھرا ہونے اور ان کی ملامت کی وجہ سے ان پر ٹھہرتا نہیں تھا، فوراً ڈھلک جاتا تھا. جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم چلتے تو قوت سے قدم اٹھاتے، جھک کر تشریف لے جاتے. قدم زمین پر آہستہ پڑتا، زور سے نہیں پڑتا. نہیں چلتے وقت زور زور سے پاؤں نہیں مارتے تھے، جھک کر سر جھکا کے چلتے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم تیز رفتار تھے، کشادہ قدم رکھتے تھے. چھوٹے چھوٹے نہیں، ذرا کشادہ، تاکہ تیزی سے چلا جائے، وقت ضائع نہ ہو. جب چلتے تو ایسا معلوم ہوتا گویا پستی میں اتر رہے ہیں، جیسے اوپر بلندی سے آپ نیچے اترتے آئیں. جب کسی طرف توجہ فرماتے تو پورے بدن سے پھر کر توجہ فرماتے. یہ نہیں ہوتا کہ جیسے رخ مغرب کی طرف کیا ہوا ہے تو اپنے دائیں جانب کسی سے توجہ کرنی ہے تو صرف سر گھما کے نہیں، پورا اس کی طرف پھر جاتے تھے، پوری توجہ فرماتے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر نیچے رہتی تھی، نگاہ بنسبت آسمان کے زمین کی طرف زیادہ رہتی تھی. عادت شریفہ عموماً آنکھوں کے کنارے سے دیکھنے کی تھی. حیا کی وجہ سے آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر نہیں دیکھتے تھے. چلنے میں صحابہ کو اپنے آگے کر دیتے تھے، خود پیچھے رہ جاتے تھے. جس سے ملتے سلام کرنے میں ابتدا فرماتے تھے. اکالی فرماتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سب سے زیادہ فراخ دل تھے، کشادہ قلب تھے. گفتار بڑی زبردست ہوتی تھی، گفتگو نرم طبیعت اور معاشرت اور معاملات میں نہایت درجہ کریم تھے. جو پہلی بار آپ کو دیکھتا مرعوب ہو جاتا، دیوانہ ہو جاتا آپ کا. جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں رہتا اور جان پہچان حاصل ہوتی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دل دادا اور فریفتہ ہو جاتا تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر خیر کرنے والا کہتا ہے کہ نہ آپ سے قبل میں نے آپ جیسا کوئی دیکھا، نہ آپ کے بعد آپ جیسا کوئی دیکھا، صلی اللہ علیہ وسلم. اور ارد ہند بن ابی حالہ مزید فرماتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی بہت باوقار تھے، شان و شوکت کے حامل تھے، دوسروں کی نگاہ میں بھی نہایت پر شکوہ تھے. چہرہ مبارک 14ویں رات کے چاند کی طرح چمکتا دمکتا تھا. اور برا بن عازب نے جو نقشہ کھینچا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میانہ قد تھے. میں نے آپ کو ایک مرتبہ سرخ قبا میں دیکھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ حسین کوئی شخصیت میں نے کبھی نہیں دیکھی. انس فرماتے ہیں میں نے کوئی ایسا حریر یا ریشم نہیں چھوا، کسی نرم ریشم کو بھی نہیں پکڑا جو رسول اللہ کے ہاتھ مبارک سے زیادہ نرم، یعنی آپ کے ہاتھ مبارک ریشم سے بھی زیادہ نرم تھے. میں نے عنبر اور مشک یا کوئی بھی ایسی چیز نہیں سونگی جس کی خوشبو رسول اللہ کے پسینے سے زیادہ خوشبودار. آپ کے اخلاق کیا تھے یہ تو میں نے تھوڑا سا حلیہ بیان کیا. انشاءاللہ شمائل کا الگ کورس رکھیں گے. جو امام ترمذی نے جو شمائل ترمذی آخر میں جو الگ آپ کے شمائل سارے جمع کیے ہیں وہ کافی لمبا کورس ہے، وہ بھی کم از کم 10 دن کا. تو انشاءاللہ اس کی ترتیب بھی رکھیں گے. 10 کا تو نہیں ہے، ویسے ترتیب سے پڑھیں تو پورے 6 مہینے کا ہے. کیونکہ اب یہ جتنی باتیں کی تو میں نے خلاصہ بیان کیا، اس میں سے ہر ایک چیز پر پھر اس کی تفصیل ہے، لیکن صرف تھوڑا سا اشارہ آپ کو دے رہا ہوں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق، ہر وقت آخرت کی فکر تھی، امور آخرت کی سوچ میں رہتے تھے. یا ہمیں کیا سبق مل رہا ہے کہ ہم بھی اس طرف جائیں، یہ ذہن میں رکھتے جانا کہ ہم نے اس سے کیا لینا ہے، اس نیت سے آپ نے سننا ہے. سمجھ آ رہی ہے بات؟ ہمیں کیا سبق ملے گا اس سے؟ کسی وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو چین نہیں ہوتا تھا، آخرت کی فکر رہتی تھی. اکثر طویل خاموشی اختیار فرماتے، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ضرورت کی بنیاد پر بات کرتے، بلا ضرورت بات نہیں کرتے.
گفتگو کا آغاز فرماتے الفاظ اچھی طرح سے ادا فرماتے، متکبر لوگوں کی طرح بے توجہی اور بے نیازی کے ساتھ ادکٹے الفاظ استعمال نہیں کرتے تھے۔ آپ کی گفتگو اور بیان بہت صاف ہوتا، آپ کی بات واضح ہوتی، آپ کی بات دو ٹوک ہوتی، نہ اس میں اختصار ہوتا نہ غیر ضرورت طوالت ہوتی کہ بہت لمبی گفتگو کریں، فضول نہیں، ایسا بھی نہیں ہوتا، اور اتنا بہت اختصار بھی نہیں ہوتا کہ بات سمجھ ہی نہ آئی۔ یہ ساری باتیں سیکھنے والی ہیں۔ آپ نے کیا عمل کرنا ہے، آج کے سبق سے آپ کو یہ ملنا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بد مزاج نہیں تھے، کسی کی تذلیل نہیں کرتے تھے، نعمت کی بڑی قدر کرتے تھے، نعمت تھوڑی کیوں نہ ہو اس کو بہت بڑی چیز جانتے تھے، اس کی برائی بھی نہیں کرتے، کھانے پینے کی چیزوں کی برائی نہیں کرتے تھے۔ یعنی آپ کے سامنے کھانا آیا تو یہ نہیں کہا یہ فلاں کھانا ہے، ایسا ویسا فلاں، نہیں۔ دنیا اور دنیا سے متعلق جو بھی چیز ہوتی اس پر آپ کو کبھی غصہ نہ آتا، لیکن جب اللہ کے کسی حق کو پامال کیا جاتا تو آپ جلال ایسا ہوتا کہ آپ کے جلال کے سامنے کچھ ٹھہر نہیں سکتا تھا، کوئی چیز ٹھہر نہیں سکتی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہاں تک کہ اس کا بدلہ لے لیتے، آپ کو اپنی ذات کے لیے نہ غصہ آتا نہ اپنی ذات کے لیے بدلہ لیتے۔ جب اشارہ فرماتے تو پورے ہاتھ کے ساتھ اشارہ فرماتے، جب کسی بات پر تعجب فرماتے تو اس کو پلٹتے تھے، ہاتھ گھما کر جیسے تعجب کے اظہار ہوتے ہیں۔ گفتگو کرتے وقت دائیں ہاتھ کی ہتھیلی کو بائیں ہاتھ کے انگوٹھے سے ملا دیتے، غصہ اور ناگواری کی بات ہوتی تو چہرہ انور اس طرف سے بالکل پھیر دیتے، یعنی اعراض فرما دیتے، دوسری طرف منہ کر لیتے، خوش ہوتے تو نظریں جھکا لیتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہنسنا زیادہ تر تبسم تھا، جس سے صرف آپ کے دندان مبارک نظر آتے جو اولوں کی طرح صاف شفاف اور چمکتے تھے۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم بد کلامی اور بے حیائی اور بے شرمی سے دور تھے، بازاروں میں کبھی آواز بلند نہ فرماتے، بازاروں میں کبھی آواز بلند نہ فرماتے۔ خواتین و حضرات سب کے لیے بازار میں جاتے ہوئے بازار میں جا کر اتنا شور اور رش خواتین کا جو ہوتا ہے، انتہائی شور، فرمایا بازاروں میں کبھی آواز بلند نہیں فرماتے تھے۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں برائی کا بدلہ برائی سے نہیں دیتے تھے، معاف کر دیتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی پر کبھی دست درازی نہ کی، کسی خادم یا عورت پر آپ نے کبھی ہاتھ نہیں اٹھایا، یعنی مارا نہیں ہے، سوائے میدان جہاد کے۔ حضرت عائشہ مزید فرماتی ہیں میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کسی ظلم اور زیادتی کا انتقام لیتے ہوئے بھی نہیں دیکھا جب تک کہ اللہ تعالیٰ کی مقرر کردہ حدود کی خلاف ورزی نہ ہو۔ اگر اللہ کے کسی حکم کو پامال کیا جاتا تو آپ اس کے لیے سب سے زیادہ غضبناک ہوتے تھے۔ حضرت انس فرماتے ہیں میں نے 10 سال تک رسول اللہ کی خدمت کی، آپ نے مجھے کبھی اف بھی نہیں کہا۔ پھر ام المؤمنین فرماتی ہیں وہ چیزیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ہوتی ان میں کس کے انتخاب فرماتے؟ مثلا 2 چیزیں آپ کے سامنے آتی تو ان میں جو آسان ہوتی اس کے انتخاب فرماتے، یعنی جائز باتوں کی بات ہو رہی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زبان مبارک کو محفوظ رکھتے، ضرورت کے وقت استعمال کرتے، لوگوں کی دلداری فرماتے، متنفر نہ کرتے۔ کسی قوم کا کوئی معزز آدمی آتا اس کے ساتھ عزت اور احترام کا معاملہ کرتے، لوگوں کے بارے میں محتاط تبصرہ کرتے، یعنی منفی تبصرہ نہیں ہوتا تھا۔ آپ اصحاب کے حالات کی برابر خبر گیری رکھتے، اپنے ساتھیوں کی خیر خیریت معلوم کرتے رہتے،
تو استاد کے لیے بھی لازمی اپنے شاگردوں کی خیر خبر معلوم کرتا رہے، لوگوں کے معاملات کے بارے میں پوچھتے رہتے. ہاں بالکل کوڑا مزاج بھی ہو جانا چاہیے، حالات بھی نہ معلوم کرے کسی کو. اچھی بات کی اچھائی بیان کرتے، اس کو قوت پہنچاتے، بری بات کی برائی کرتے اور اس کو کمزور کرتے. آپ کا معاملہ معتدل اور یکساں ہوتا تھا. آپ کسی بات سے غفلت نہیں فرماتے تھے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہر حال کے مطابق ضروری بندوبست ہوتا تھا. نہ حق کے معاملہ میں کوتاہی فرماتے، نہ حد سے آگے بڑھتے. آپ کے قریب جو لوگ رہتے تھے وہ سب سے اچھے اور منتخب ہوتے تھے. تو معلوم ہوا استاد کے قریب وہ شاگرد ہونے چاہیے جو لائق اور ذہین ہو. لیکن استاد، ایک بات یاد رکھیے، استاد پوری کلاس کا استاد ہوتا ہے. یہ نہیں کہ صرف ذہین طلباء کا استاد ہے، نالائق کا نہیں، پوری کلاس کا برابر استاد ہے. سب کے لیے برابری لے کر چلے گا، اس کی ذمہ داری بنتی ہے. اسکول، کالج، یونیورسٹی والے اس بات پر غور کریں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو سامنے رکھیں تو استاد پوری کلاس کا ہوتا ہے. یہ مطلب نہیں کہ آپ ذہین طلباء کے استاد ہیں، باقیوں کے نہیں، ساری کلاس کے استاد ہیں. یاد رکھیے گا. سمجھ آ رہی ہے بات؟ اس کے لیے الگ انشاءاللہ ہم نے کئی کورس ترتیب دیے ہوئے ہیں. اساتذہ کی ٹریننگ، تو خصوصاً جو پرائیویٹ اسکول کے اساتذہ ہوتے ہیں ان کو کوئی اصول و ضوابط بالکل ان کو نہیں آتے. تو پرائیویٹ اسکول والوں کو خود انتظام کرنا چاہیے، اپنے اداروں میں اس طرح کی ٹریننگ رکھوائیں، پروگرام رکھوائیں، تاکہ اساتذہ کو تربیت ہو سکے کہ ہم نے پڑھانا کیسے ہے بچوں. یہ ایک اہم فن ہے پڑھانا. یہ تو نہیں جو بھی آیا سر اٹھا کے بس پڑھانا شروع کر. نہیں بھائی، آپ کی نگاہ میں سب سے زیادہ افضل وہ تھا جس کی خیرخواہی اور اخلاق عام ہو. آپ دیکھیں نا، اسی لیے آپ دیکھیں سکول کے استاد سے پڑھا بس ختم، کوئی تعلق نہیں، اس کے بعد کوئی ملاقات نہیں، اس کے بعد کوئی رابطہ، کچھ بھی نہیں. لیکن مدارس میں یہ ماحول اور یہ ترتیب نہیں تھی. ساری زندگی مدارس کے طلبہ اگر کہیں اپنے استاد کو دیکھتے تو جان دیتے ہیں، اس لیے کہ اصول و ضوابط ہیں. آپ نے اسکول کالج کے اساتذہ سے بھی پڑھا ہوگا، ان کو بھی دیکھ لیجئے. مدارس کے اساتذہ سے پڑھا ہوگا، ان کا ماحول بھی دیکھ لیجئے. کس سے آپ کو کیا محبت ملی. سب سے زیادہ قدر و منزلت اس کی تھی جو غم خواری اور ہمدردی اور دوسروں کی مدد اور معاونت میں سب سے آگے ہوتا. آپ کی مجلس کیسی ہوتی؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی مجلس کے بارے میں فرماتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کا ذکر کرتے ہوئے کھڑے ہوتے، اللہ کا ذکر کرتے ہوئے بیٹھتے، کہیں تشریف لے جاتے تو جہاں مجلس ختم ہوتی وہیں تشریف رکھتے، اور اس کا حکم بھی فرماتے. اپنے حاضرین مجلس اور ہم نشینوں میں ہر شخص کو اپنی توجہ اور التفات میں پورا حصہ دیتے. یہ نہیں کہ ایک بندے کی طرف توجہ کر کے بات باقیوں کو نظر انداز، نہیں، ایسا نہیں. آپ کا ہر شریک مجلس میں یہ سمجھتا کہ اس سے بڑھ کر آپ کی نگاہ میں کوئی اور نہیں، یعنی آپ مجھے ہی مخاطب کر رہے ہیں. اگر کوئی شخص آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کسی وجہ سے بٹھا لیتا، کسی ضرورت میں آپ سے گفتگو کرتا تو نہایت صبر و سکون سے اس کی پوری بات سنتے جب تک وہ اپنی پوری بات مکمل نہ کر لیتا. اگر کوئی شخص آپ سے کچھ سوال پوچھتا، کچھ مدد چاہتا تو بلا اس کی ضرورت پوری کیے اس کو واپس رد نہ کرتے، یا نرم لہجے میں اس کا جواب دے دیتے. آپ کا حسن اخلاق تمام لوگوں کے لیے وسیع اور عام تھا. آپ کے حق میں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سب کے حق میں بمنزلہ باپ شفیق تھے. آپ کی مجلس علم اور معرفت کی ہوتی، حیا اور شرم اور صبر اور امانت داری کی مجلس ہوتی. نہ اس میں آوازیں بلند ہوتی، نہ کسی کے عیوب بیان ہوتے. ہاں، مجلسوں میں غیبت نہیں ہونی چاہیے. یہ نہ مجلس شروع ہو تو غیبت بھی شروع ہو جائے، نہیں بھائی، اس کی اجازت نہیں. نہ کسی کی عزت اور ناموس پر حملہ ہوتا، جیسے کہ آج کل مجلسیں ہوتی ہیں، بس دو چار لوگ مل نہیں گئے تو بس تیسروں پر تبصرہ شروع کیوں نہیں ہوا. کسی کی کمزوریوں کی تشہیر نہیں کی جاتی.
سب ایک دوسرے کے لیے برابر تھے، صرف تقویٰ کے لحاظ سے ان کو ایک دوسرے پر فضیلت حاصل تھی۔ بڑوں کا احترام کرتے، چھوٹوں کے ساتھ رحمدلی اور شفقت کا معاملہ کرتے، حاجت مند کو اپنے اوپر ترجیح دیتے، جو مسافر یا نیا آدمی ہوتا اس کا خیال رکھتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہت نرم اخلاق تھے، نہ سخت طبیعت کے مالک تھے، نہ سخت بات کرتے تھے، نہ چلا کر بولتے تھے، نہ عامیانہ بات کرنے والے تھے، گھٹیا گفتگو نہیں کرتے تھے، نہ کسی کو عیب لگاتے، نہ تنگ دل تھے، نہ بخیل تھے۔ جو چیز آپ کو پسند نہ ہوتی اس کو نظر انداز کر دیتے، گرفت نہیں کرتے تھے، بس چھوڑ دیتے۔ جیسے مثال کے طور پر ایک بات، گھر میں سالن بنا ہوئے، مرچیں زیادہ ڈل گئیں، نمک زیادہ ڈل گیا، تو بس چھوڑ دیجئے، نہ کھائیے، عیب نہ نکالیے، صاف صاف اس چیز سے مایوس بھی نہ فرماتے۔ 3 باتوں سے آپ نے اپنے آپ کو بچا کر رکھا تھا، 3 باتوں سے آپ نے اپنے آپ کو بچا کر رکھا تھا۔ نمبر 1، جھگڑے سے، تکبر سے، غیر ضروری اور لا یعنی کاموں سے، جن کاموں کا کوئی فائدہ نہیں ان سے اپنے آپ کو بچا کر رکھا تھا۔ لوگوں کو بھی 3 باتوں سے آپ نے بچا کر رکھا تھا، نہ کسی کی برائی کرتے، نہ کسی کو عیب لگاتے، نہ کسی کی کمزوریوں کے پیچھے پڑتے، جیسے آج کل معاشرے میں رواج بن گیا، صرف وہ کلام فرماتے جس پر ثواب کی امید ہوتی۔ یہ سبق مل رہا ہے آج آخری اس نشست میں۔ جب گفتگو کرتے تو شرکائے مجلس ادب سے سر جھکا لیتے، معلوم ہوتا تھا کہ ان سب کے سروں پر پرندے بیٹھے ہوئے ہیں۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاموش ہوتے تب یہ لوگ بات کرتے، آپ کے سامنے کبھی جھگڑا نہیں کرتے۔ اگر آپ کی مجلس میں کوئی شخص گفتگو کرتا، ایک بولتا، باقی خاموشی سے سنتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ہر شخص کی گفتگو کا وہی درجہ ہوتا جو ان کے پہلے آدمی کو ہوتا، پورے اطمینان کے ساتھ اپنی بات کو کہنے کا موقع دیا جاتا۔ جس بات سے سب لوگ ہنستے اس پر آپ بھی ہنستے۔ سمجھ آ گئی بات؟ جس سے سب تعجب کا اظہار کرتے آپ بھی تعجب فرماتے، یعنی آپ سب کے ساتھ شامل ہوتے۔ مسافر اور پردیسی آدمی جو مجلس کے آداب سے واقفیت نہیں رکھتا، اس کی بات پر، اس کے سوال پر صبر کا مظاہرہ کرتے۔ حالانکہ یہ دیہاتی لوگ سخت سوال بھی کرتے تھے، یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام ایسے لوگوں کو اپنی طرف متوجہ کر لیتے تاکہ آپ پر کوئی بار نہ ہو۔ آپ فرماتے نہیں، کیا فرماتے تھے؟ تم کسی حاجت مند کو پاؤ تو اس کی مدد کرو۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدح اور تعریف اسی شخص کی قبول کرتے جو اعتدال میں رہتا، کسی کی گفتگو کے دوران بولتے نہیں تھے، کسی کی بات کو کاٹتے نہیں تھے۔ اگر وہ حد سے بڑھنے لگتا تو منع فرما دیتے یا مجلس سے اٹھ کر اس کی بات کو ختم فرما دیتے تھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت تھی جب صحابہ میں کوئی بیمار ہوتا اس کی عیادت کرتے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت کیا تھی، ذکر کی کیفیات کیا تھی؟ آپ کا معمول جو بھی ہوتا اس کی پابندی کرتے۔ آپ قرآن کریم ترتیل کے ساتھ پڑھتے، ایک ایک آیت پر وقفہ کرتے، مد کے حروف کو کھینچ کر پڑھتے، آغاز میں اعوذ باللہ پڑھتے۔ آپ کبھی کبھی آواز کھینچ کر بہترین انداز میں قرآن کی تلاوت فرماتے، دوسروں کی زبان سے قرآن سننا بھی پسند فرماتے۔ ایک بار آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عبداللہ بن مسعود کو حکم فرمایا تو انہوں نے آپ کے سامنے تلاوت کی۔ آپ کو سنتے وقت اس قدر خشوع طاری ہوا کہ آنکھیں برس پڑی، آنسو جاری ہو گئے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کا ذکر سب سے زیادہ کرتے، بلکہ آپ کا ہر کلام اللہ کے ذکر اور فکر میں ہوتا۔ آپ کا امت کو حکم کرنا، روکنا اللہ کے اسماء اور صفات اور اس کے احکام اور وعد و وعید کی تعمیرات سب کے سب ذکر الہی کے قبیل سے ہیں۔
اللہ کی نعمتوں پر شکر ادا کرتے، حمد و ثنا کرتے، تسبیح پڑھتے، تحمید پڑھتے، تمجید پڑھتے، ذکر اللہ کرتے. اللہ سے سوال اور دعا اور خوف و خشیت بھی ذکر اللہ ہے. آپ کی خاموشی تک بھی قلبی طور پر ذکر الہی پر مشتمل ہے. اسی لیے فرمایا آپ ہر وقت کے اللہ کا ذکر کرتے تھے. جس طرح ذکر اللہ سے رطب اللسان تھے، اس طرح آپ کا قلب اور جگر بھی ذکر اللہ سے سرشار ہوتا تھا. آپ ہر آن ہر حالت میں ذکر میں مشغول رہتے. ذکر اللہ آپ کی سانس کے ساتھ ساتھ جاری رہتا. اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے سوار ہوتے اترتے سفر میں حضر میں ہر وقت میں ہر حال میں آپ اللہ کا ذکر کرتے تھے. ذکر و فکر میں رہتے. جب آپ نیند سے بیدار ہوتے تو اللہ کے ذکر کے ساتھ دعا فرماتے. الحمدللہ الذی احیانا بعدما اماتنا والیہ النشور. ہر موقع کی دعائیں اسی لیے کہ ہر موقع پر بندہ ذکر کر لے. نیند سے بیدار ہوں تب، نماز شروع کریں تب، جب گھر سے نکلے، مسجد میں داخل ہو، صبح شام کی دعائیں، کپڑے تبدیل کرے، جب گھر میں داخل ہو، جب بیت الخلاء میں داخل ہو، جب وضو کرے، جب اذان ہو، جب چاند دیکھے، جب کھانا کھائے، جب چھینک آئے. یہ ساری چیزیں تو آپ نے بچپن میں یاد کی ہوئی ہیں. ماشاءاللہ سب نے یاد کی ہوئی ہے نا. ماشاءاللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی انتہائی سادہ تھی. اپنے دولت خانہ پر تشریف لے جاتے تو عام انسانوں کی طرح نظر آتے. اپنے کپڑے صاف کرتے، بکری کا دودھ دوتے، اپنی ضرورت کے کام انجام دیتے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا بستر، حضرت عائشہ فرماتی ہیں، وہ سیدھا تھا. میں نے چاہا کہ اس کی جگہ دوسرا بستر رکھوں، آپ کے لیے آرام دہ ہو، تو آپ کے لیے نرم بستر بچھا دیا. آپ نے اس کو اٹھوا دیا. حضرت عائشہ سے پوچھا آپ گھر میں کیا کرتے؟ حضرت عائشہ نے کیا کمال کا جواب دیا. یہ انشاءاللہ جب شمائل ترمذی پڑھیں گے نا مزہ آئے گا. یہ تو صرف اشارہ دے رہا ہوں، اسی لیے کہ آپ کو شمائل ترمذی کا کورس میں نے کروانا ہے. اس کا ذوق دلانے کے لیے آج کی نشست ہے. بس مزہ آپ کو ضرور آ رہا ہوگا، نہ آئے تو پیسے واپس. حضرت عائشہ فرماتی ہیں آپ انسانوں میں ایک انسان تھے. اپنا سر صاف فرماتے، بکری کا دودھ دو لیتے، کپڑا سی لیتے، اپنا کام سر انجام دیتے، اپنا جوتا ٹانک لیتے. عام لوگ اپنے گھروں میں جو کرتے وہی آپ بھی کرتے، اپنے گھر والوں کی خدمت کرتے. لیکن جب مؤذن کی آواز سنتے تو نماز کے لیے نکل کھڑے ہوتے. ازواج مطہرات کے درمیان برابری کرتے اور دعا کرتے، یا اللہ یہ میری برابری ہے جو میرے اختیار میں ہے، تو اس بات پر میری گرفت نہ کرنا جو میرے اختیار میں نہیں. کیونکہ حضرت عائشہ کی محبت دل میں زیادہ تھی نا، تو یہ دل تو غیر اختیاری چیز ہے، اپنے اختیار میں تھوڑا ہی ہے. ظاہری طور پر مہینے کا خرچہ کس کو کتنا دینا ہے، باری کس کی ہے، کیا ہے، اس میں آپ برابری کرتے. لیکن دلی محبت حضرت عائشہ کے ساتھ زیادہ تھی. تو دل کسی ایک طرف مائل ہو تو انسان کے اختیار میں نہیں ہے. امت کو بھی اہل و عیال کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کی تاکید فرماتے تم میں سب سے اچھا وہ ہے جو اپنے اہل و عیال کے ساتھ اچھا سلوک کرنے والا ہو. میں تم میں سب سے بڑھ کر اپنے اہل و عیال کے ساتھ اچھا سلوک کرتا ہوں. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں میری شادی کے ابتدائی دور تھا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے یہاں گڑیوں سے کھیلا کرتی تھی. میری سہیلیاں بھی میرے ساتھ کھیلتی تھیں. جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لاتے تھے میری سہیلیاں شرم کی وجہ سے چھپ جاتی، لیکن آپ ان کو میرے پاس بھیج دیا کرتے تھے، وہ میرے ساتھ پھر کھیلنے لگتی تھی. حضرت عائشہ فرماتی ہیں ایک دن نبی صلی اللہ علیہ وسلم مجھ سے فرمانے لگے جس وقت تم مجھ سے خوش ہوتی ہو تو میں جان جاتا ہوں کہ آپ مجھ سے خوش ہو، اور جب تم مجھ سے ناراض ہوتی ہو تو بھی مجھے معلوم ہو جاتا ہے. میں نے عرض کیا آپ کس طرح پہچانتے ہیں؟ آپ نے فرمایا جب تم مجھ سے خوش ہوتی ہو تو اس طرح کہتی ہو یہ بات نہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے رب کی قسم، اور جب تم مجھ سے ناراض ہوتی ہو تو کہتی ہو یہ بات نہیں ابراہیم کے رب کی قسم، یعنی میرا نام نہیں لیتی آپ. تو عائشہ فرمانے لگی ہاں یا رسول اللہ یہ بات ٹھیک ہے، لیکن میں صرف آپ کا نام زبان پہ نہیں لاتی نا، آپ کو تو نہیں چھوڑتی، صرف زبان سے آپ کا نام لیتی، دل میں تو آپ ہی ہیں. عائشہ فرماتی ہیں مجھے یاد ہے
نبی صلی اللہ علیہ وسلم میرے حجرے کے دروازے پر کھڑے تھے. حبشی لوگ مسجد میں اپنے نیزوں سے کرتب دکھا رہے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی چادر سے میرے لیے پردہ کیا تھا تاکہ میں بھی آپ کے کان اور کندھے کے درمیان سے حبشیوں کا کھیل دیکھوں. یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت تک کھڑے رہے جب تک میں خود وہاں سے نہ ہٹی. میں دیکھتی رہی کھیل. اور اب تم خود اندازہ کر لو کہ ایک کم عمر لڑکی جو کھیل تماشے کی شوقین ہو کتنی دیر تک کھڑی رہتی ہوگی. حضرت عائشہ فرماتی ہیں کتنی دیر تک کھڑی رہتی ہوگی. بخاری کی روایت ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی دکھایا حضرت عائشہ کو. حضرت عائشہ کے ساتھ دوڑ بھی لگائی ہے. آج اگر کوئی مولوی اپنی بیوی کے ساتھ دوڑ رہا ہو پورا محلے میں فتوے چل پڑے. ہے نہیں یہ بات؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عائشہ فرماتی ہیں آپ کی گفتگو تم لوگوں کی طرح مسلسل اور تیز نہیں ہوتی تھی. آپ دھیرے دھیرے بولتے تھے. مضمون اس قدر سادہ اور واضح سننے والے اچھی طرح ذہن نشین کر لیتے. ایک دوسری روایت کے مطابق اگر کوئی شخص چاہتا تو رسول اللہ کے بولے ہوئے الفاظ کو گن بھی سکتا تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا بچوں سے نہایت پیار سے پیش آتے. ان کی تربیت کے لیے بڑے پیارے انداز سے کوشش فرماتے. اس شفقت سے ہدایات دیتے کہ بچوں کے دلوں میں بات اترتی چلی جاتی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بے پناہ مصروفیات کے باوجود بچوں کو کبھی نظر انداز نہیں کیا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم بچوں کی پیدائش کے وقت کان میں اذان دلوانے کا اہتمام کرتے. حضرت ابو رافع فرماتے ہیں جب حضرت فاطمہ کے ہاں حضرت حسن پیدا ہوئے تو میں نے دیکھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے کان میں اذان کہی. اس میں حکمت کیا ہے؟ بچہ شروع سے دین کی پکار سنے، اسلام اور توحید اس کے لاشعور میں جاگزیں ہو جائے. رسول اللہ بچوں کو زندگی کے آداب سمجھاتے. کوئی ساتھ کھانے بیٹھتا اسے کھانے کا سلیقہ بتاتے. بچہ کھانے پہ بیٹھ کے طریقہ بتائیے. دائیں ہاتھ سے کھانا ہے. اپنے سوتیلے بیٹے عمر بن ابی سلمہ کو آداب کے خلاف کھاتے دیکھا. فرمایا اے بچے جب کھانا شروع کرو تو بسم اللہ کہہ کر شروع کرو. دائیں ہاتھ سے کھاؤ، اپنے سامنے سے کھاؤ. تو یہ بچوں کی تربیت ساتھ ساتھ یہ رسول اللہ کی سیرت جو آپ نے پوری پڑھی خلاصہ سمجھیے کہ ہم نے کیا کرنا ہے. رسول اللہ بچوں کی ولادت کے موقع پر گھٹی دیا کرتے. حضرت ابو موسیٰ اشعری فرماتے ہیں میرے ہاں لڑکا پیدا ہوا، میں اسے لے کر خدمت اقدس میں پہنچا. آپ نے اس کا نام ابراہیم رکھا. کھجور چبا کر اس کے منہ میں ڈالی، اس کے لیے برکت کی دعا کی، پھر اسے میرے حوالے کیا. تو گٹی کھجور سے دینا بہتر ہے. بچوں کا اتنا لحاظ فرماتے، اگر عبادت میں حرج ہوتا تب بھی ناراض نہ ہوتے. جی ہاں، آج کل کے بابوں سے اللہ بچائے مسجد میں بچہ بول جائے انا للہ و انا الیہ راجعون، پھر لے کے آنے والے کی تو خیر نہیں ہے نا. ایک جگہ پر اتفاق سے جمعہ پڑھانے کے لیے گیا، آج سے تقریباً 10 سال پہلے کی بات ہے. نماز کے دوران کوئی بچہ رو گیا. بس وہ بچے کا رونا تھا کہ بعد میں پوری مسجد میں لڑائی ہو گئی. اللہ اکبر. ایک بار نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھ رہے تھے. جب آپ سجدے میں گئے حضرت حسن اور حسین رضی اللہ عنہما شہزادے آ گئے، آپ کی پشت پر بیٹھ گئے. پشت پر بیٹھ جاتے. صحابہ کرام انہیں ہٹانا چاہتے، آپ اشارے سے فرماتے رہنے دو. نماز سے فارغ ہو کر آپ انہیں اپنی گود میں بٹھا لیتے. فرماتے جو مجھ سے محبت کرتا ہے اسے چاہیے ان دونوں سے بھی محبت کرے. یہ اہل بیت کی محبت. نبی صلی اللہ علیہ وسلم بچوں کا نام اچھا رکھنے کا حکم دیتے، اسے والدین کی اہم ذمہ داری شمار کرتے. نام کا اثر ذات پر بھی ہوتا ہے، تو والدین کی ذمہ داری اچھا نام رکھیں. آج کل جو چائنا والوں کے ٹوٹ رہا سن کے وہ نام نہ رکھا کریں، جو ٹی وی پہ سن لیا بس پکڑ کے وہی نام رکھتے. بھائی کوئی بامعنی نام رکھیں جس کا کوئی مطلب مقصد ہو. فضول قسم کے نام تو بعض لوگ نام رکھتے ہیں تو کسی پتھر کا ہوتا ہے، کسی کیڑے کا ہوتا ہے، کسی جانور کا ہوتا ہے، کسی جڑی بوٹی کا ہوتا ہے. تو یہ کیا نام ہوا؟ صحابہ کرام کے ناموں پہ نام رکھے، ازواج مطہرات کے ناموں پہ نام رکھے. حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں ایک دن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ راستے میں ملاقات ہوئی تو ایسا ہوا آپ کے ساتھ نکلا. راستے میں نہ آپ کی مجھ سے بات ہوئی نہ میری آپ سے، یہاں تک کہ بنو قینقاع کا بازار آیا. وہاں سے واپس لوٹے
حضرت فاطمہ کے گھر تک آئے. آپ فرما رہے تھے کیا یہاں حسین ہے, کیا یہاں منا ہے؟ تو ہم سمجھ گئے کہ حضرت فاطمہ انہیں پیار کر رہی ہیں. تھوڑی دیر میں حضرت حسین آ گئے. حضرت حسین نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب حضرت حسین تشریف لائے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دوسرے کی گردن میں ہاتھ ڈالا, انہوں نے بھی اور بچے نے بھی, گلے ملے حضرت حسین کے ساتھ. فرمایا اے اللہ میں اس سے محبت کرتا ہوں, تو بھی اس کو محبوب رکھ, اور جو اس سے محبت کرے اس سے بھی محبوب رکھ. تو معلوم ہے جو حضرت حسین سے محبت کرتے ہیں وہ اللہ کو بھی پسند ہے, لیکن حقیقی محبت, سچی محبت. یہ نہ کہ حضرت حسین کو اٹھا کے خدا بنا لے, ایسی نہیں, جیسے عیسائیوں نے حضرت عیسیٰ کو خدائی کا درجہ دے دیا. حضرت عبداللہ بن عباس کہتے ہیں بچپن میں ایک دن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے سواری پر بیٹھے ہوئے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں نصیحت کرتے ہوئے فرمایا اے بچے میں تجھے چند باتوں کی تعلیم دیتا ہوں. معلوم ہے بچوں کو مختلف مواقع پر سفر میں باہر گھومنے پھرنے ساتھ لے جائیں, بات سمجھا دیں. ایسے موقع پر بات بچے کو سمجھ آ جاتی ہے, بجائے اس کے کہ گھر میں نہیں سمجھتا, ساتھ گھومنے پھرنے لے کے گئے ساتھ ایک بات سمجھا دی. فرمایا اے بچے میں تجھے چند باتوں کی تعلیم دیتا ہوں. اللہ کو یاد رکھنا, وہ تجھے یاد رکھے گا. اللہ کو یاد رکھنا, تو اسے اپنے سامنے پائے گا. جب مانگنا تو اللہ سے مانگنا, جب مدد طلب کرنا تو اللہ سے کرنا. خوب اچھی طرح سمجھ لے, ساری دنیا اگر اتفاق کرے تجھے کوئی نفع پہنچائے تب بھی تجھے کوئی نفع نہیں پہنچا سکے گا سوائے اس کے کہ جو اللہ نے تیرے لیے لکھ دیا. اگر ساری دنیا اس بات پر متفق ہو جائے مل کر تجھے نقصان پہنچانا چاہیں, کوئی بھی تجھے نقصان نہیں پہنچا سکے گا لیکن اتنا ہی جتنا اللہ نے لکھ دیا. فرمایا قلم خشک ہو گئے, دفتر بند کر دیے, تقدیر میں سارا لکھ دیا گیا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم بچوں کو ہنساتے بھی تھے, بہلاتے بھی تھے. انس فرماتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے گھر تشریف لایا کرتے تھے. میرا چھوٹا بھائی ابو عمیر تھا, اس کے پاس ایک سرخ چونچ والی چھوٹی سی چڑیا تھی جس سے وہ کھیلا کرتا تھا. ایک دن نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے, دیکھا کہ ابو عمیر غمگین بیٹھے ہوئے, بچے غمگین بیٹھے ہوئے. پوچھا ابو عمیر آپ کو کیا ہوا, کیوں غمزدہ ہو؟ گھر والوں نے عرض کیا یا رسول اللہ اس کی چڑیا مر گئی جس سے کھیلا کرتا تھا. اللہ کے نبی نے تسلی دینے کے لیے, بہلانے کے لیے فرمایا اے ابو عمیر, اے ابو عمیر کیا ہوا نوغیر, اے ابو عمیر کیا ہوا نوغیر, تیری پرندے نے تیرے ساتھ کیا کیا, چھوڑ کر مر گیا تجھے. یعنی آپ اس کو تسلی دے رہے ہیں, مذاق کر رہے ہیں اس کے ساتھ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے صحابہ اکرام نے عرض کیا یا رسول اللہ آپ ہم سے مذاق بھی فرما لیتے ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں مگر میں کبھی غلط بات نہیں کرتا. تو اچھا مذاق ہونا چاہیے, غلط نہیں. تو استاد کو خشک مزاج نہیں ہونا چاہیے. یاد رکھیں جو استاد خشک مزاج ہوتا ہے اس سے طلبہ نہیں پڑھتے, وہ بور ہو جاتے ہیں. تو بیچ بیچ میں ہنسی مذاق کی کوئی بات آ جائے, کوئی لطیفہ آ جائے, اس میں کوئی حرج کی بات نہیں. ایک دن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس تھی. آپ نے فرمایا جنت میں ایک شخص اللہ سے کھیتی کرنے کی خواہش کرے گا. اللہ فرمائیں گے کیا تمہاری ہر خواہش پوری نہیں ہو گئی؟ وہ کہے گا جی ہاں, لیکن میں چاہتا ہوں کہ یہاں فوراً بہوں اور ساتھ ہی تیار ہو جائے. وہ بیج ڈالے گا, فوراً دانا جیسے ڈالے گا وہ اگ بھی آئے گا, بڑھے گا اور کاٹنے کے قابل ہو جائے گا. ایک بدو بیٹھا ہوا یہ باتیں سن رہا تھا. اس نے کہا یہ سعادت تو صرف کسی قریشی یا انصاری کو نصیب ہوگی کیونکہ وہی زراعت پیشہ ہیں, ہم نہیں. یہ سن کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسکرائے, یہ سن کر آپ مسکرا دیے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک خادم آتے تھے, یہ بار دیہات کے رہنے والے تھے, ذرا کالے رنگ کے تھے. یہ دیہات کی سبزیاں وغیرہ آپ کے لیے لایا کرتے تھے, آپ کو پیش کرتے تھے. ایک دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم بازار گئے, یہ بازار میں بیٹھے ہوئے اپنی کوئی چیز بیچ رہے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم پیچھے سے گئے اور جا کر آنکھوں پہ ہاتھ رکھ دیا. جیسے ہوتا ہے نا پیچھے سے جا کے آنکھوں پہ ہاتھ رکھ دیتے ہیں, آنکھوں پہ پتہ چلے بندہ بتائے کون ہے. تو یہ پہلے تو حیران ہوئے کہ کون بندہ میرے ساتھ اتنا بے تکلف ہے, کس نے میری آنکھوں پہ ہاتھ رکھے. پھر اللہ کے نبی نے آواز لگانی شروع کی, فرمایا کون ہے جو اس غلام کو مجھ سے خریدنا چاہتا ہے. جب آواز سنی پہچان لی اللہ کے نبی ہیں صلی اللہ علیہ وسلم. اب اپنی کمر کو پیچھے پیچھے کرنے لگے کہ میری کمر رسول اللہ کے سینہ مبارک کے ساتھ لگ جائے. تو اس سے بھی آگ پہ اندازہ لگا لیجیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ان معمولات کا. ایک موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دو ازواج میں ایک نے دوسرے کے منہ پر پورا حلوہ مل دیا.
آپ نے کہا بدلہ یہ اب یہ اس کے منہ پر ملے گی. تو یہ اللہ کے نبی کی مجلس میں یہ بات ہو رہی ہے، اس میں کوئی عرض کی بات نہیں ہے. یہ بالکل خشک مزاجی اچھی نہیں ہوتی. بات سمجھ آ رہی ہے آپ کو؟ تو اس لیے بیچ بیچ میں کوئی ہنسی مذاق کی بات آپ کی کلاس میں سبق میں بعض کا میں کر دیتا ہوں، تو یہ اسی چیز کو سامنے رکھ کے. خشک مزاج استاد کبھی کامیاب نہیں ہوتا، وہ ناکام رہتا. اللہ اکبر. اور ایک روایت یہ بھی آتی ہے، ایک آدمی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور آ کر کہنے لگا سواری دیجئے. آپ نے فرمایا ہم آپ کو اونٹنی کا بچہ دیں گے. یہ اس نے اونٹ مانگا، آپ نے کہا ہم آپ کو اونٹنی کا بچہ دیں گے. اس نے عرض کیا یا رسول اللہ میں اونٹنی کے بچے کو کیا کروں گا؟ آپ نے فرمایا ہر اونٹ اونٹنی کا بچہ ہی تو ہوتا ہے، جب بڑا اونٹ دیں گے وہ بھی تو اونٹنی کا بچہ ہی ہوگا نا. وہی بتا رہا تھا. ارے سودا رضی اللہ تعالیٰ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ سے ملاقات کے لیے آ گئی. وہاں حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ بھی تھی. ارے سودا رضی اللہ تعالیٰ بن سمر کر بڑی اچھی حالت میں آ گئی، بڑی خوبصورت جمنی چادر منقش چادر لے کر آئی. ارے حفصہ رضی اللہ تعالیٰ نے عائشہ سے فرمایا حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لاتے ہیں اور یہ سودا ہمارے درمیان چمکتی ہیں، میں آج ضرور ان کی زینت خراب کروں گی. ان دونوں کی سرگوشیاں سن کر حضرت سودا نے پوچھا تم کیا کہہ رہی ہو؟ حضرت حفصہ نے فرمایا کانا نکل آیا. کانا نکل آیا مطلب دجال آ گیا. حضرت سودا بہت گھبرا گئی، ان پر کپ کپی طاری ہو گئی. کہا ہاں پھر میں کہاں چھپوں، میں کہاں چھپوں؟ حضرت حفصہ نے فرمایا خیمے میں چلی جاؤ. وہ وہاں چلی گئی. خیمے میں کچھ سامان تھا جس میں کچرا بھی تھا، مکڑی کے جالے بھی تھے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو حضرت عائشہ اور حضرت حفصہ رضی اللہ عنہ ہنس رہی تھی. زبردست قسم کی ہنسی چھوٹی ہوئی تھی انہیں، ہنسی کے مارے بات بھی نہیں کر سکتی تھی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کیوں ہنس رہی ہو؟ دونوں نے خیمے کی طرف اشارہ کیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم خیمے کے پاس گئے، وہاں سودا کپ کپا رہی ہیں، ڈر رہی ہیں. فرمایا سودا آپ کو کیا ہوا؟ ارے سودا نے فرمایا کانا دجال آ گیا. آپ نے فرمایا ابھی نہیں نکلا. البتہ نکلے گا، ابھی نہیں نکلا، البتہ ضرور نکلے گا. یہ کہہ کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت سودا کے کپڑے سے غبار اور مکڑی کے جالے جاڑنے لگے. حضرت عائشہ فرماتی ہیں میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حریر ایک حلوہ لے کر آئی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم میرے اور حضرت سودا رضی اللہ عنہ کے درمیان میں تھے. میں نے سودا رضی اللہ عنہ سے کہا آپ بھی کھاؤ. انہوں نے کسی وجہ سے انکار کیا. میں نے کہا کھا لو ورنہ یہ تمہارے چہرے پر مل دوں گی. پھر بھی انہوں نے انکار کیا. میں نے وہ سارا حلوہ حریر لیا، ہاتھ میں ڈالا اور ان کے چہرے پہ مل دیا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہنس رہے تھے. پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سودا رضی اللہ عنہ سے فرمایا تم بھی اس کے چہرے پر مل دو، بدلہ لے لو نا، بدلہ یہی ہوگا اور کیا ہوگا. انہوں نے میرے چہرے پر مل دیا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہنس رہے تھے. آج کل اگر کسی کی دو بیویاں یہ کام کر لیں تو خاوند صاحب میرے حال میں ڈنڈا لیں گے، جوتا لے لیں گے. ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں میں ایک مرتبہ سفر میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھی. میں نے آپ کے ساتھ دوڑ لگائی اور آپ سے آگے نکل گئی. پھر جب کچھ مدت بعد میں موٹی ہو گئی تو پھر ہمارے درمیان پھر دوڑ ہوئی. اس دفعہ اللہ کے نبی مجھ سے آگے نکل گئے. اب آپ ہنسنے لگے، فرمانے لگے یہ اس کے بدلے میں ہے، یعنی پہلے تم جیتی تھی اب میں جیت کے ہوں، بدلہ ہو گیا، کام برابر ہو گیا. تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حسن اخلاق، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مزاج، گھریلو زندگی، بازار کے معاملات، بچوں کے ساتھ، گھر والوں کے ساتھ، یہ سارے خلاصتاً میں نے آپ کے سامنے ذکر کیا ہے. لیکن یہ آپ کو صرف تیار کیا ہے شمائل نبوی پڑھنے کے لیے، بس اس لیے آپ کو یہاں پر لایا ہے. تو باقی الحمدللہ ہمارا اس حوالے سے سیرت کورس یہاں تک مکمل ہوا. ایک کام اور آپ کے ذمہ رہ گیا ہے، وہ یہ کہ آپ کو میں نے ایک فہرست بنا کے دینی ہے، وہ آپ نے لکھنی ہے. اس میں آپ کتنے کام کریں گی وہ ترتیب اس کی یہ ہوگی: واقعہ، اس کی تاریخ، اس وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر، یعنی جتنا ہم نے پڑھا اس کا پورا خاکہ. یہ ایک ترتیب کے ساتھ انشاءاللہ میں آپ کو بتا دوں گا. مثال کے طور پر واقعہ کیا ہے؟ ہجرت کا کس دن شروع ہوا، کون سی تاریخ تھی، کب پورا ہوا، آپ کی عمر کتنی تھی. قباء میں کس دن پہنچے، کون سی تاریخ تھی،
آپ کی عمر کتنی تھی؟ بات سمجھ آ گئی آپ کو؟ واقعہ کیا ہے؟ مثال کے طور پر مسجد نبوی کی تعمیر کس تاریخ کو شروع کی، اس وقت آپ کی عمر کتنی تھی، اور عیسوی تقویم کیا تھی، اور دوسری ہجری والی تاریخ کیا تھی. اس پر پورا آپ کی پیدائش سے لے کر وفات تک یہ سارا خاکہ آپ کو لکھواؤں گا انشاءاللہ. جو جو غزوات ہوئے، جو جو جنگیں ہوئی، آپ کی شادی حضرت خدیجہ سے ہوئی، آپ کی عمر کتنی تھی، حضرت خدیجہ کی کتنی تھی، اور کون سی ہجری میں ہوئی. حضرت عائشہ سے ہوئی، کس کی عمر کتنی تھی، کب یہ واقعہ پیش آیا، آپ کی عمر کتنی تھی، ان کی عمر کتنی تھی، کون سی تاریخ کو یہ واقعہ پیش آیا، شمسی تاریخ کیا تھی، قمری تاریخ کیا تھی. متفق ہوا. مثال کے طور پر قمری تاریخ 10 رمضان ہجری 8، شمسی تاریخ 29 مئی 630 عیسوی. شروع کب سے ہوا، کب تک چلا، اور اس وقت آپ کی عمر کتنی تھی؟ 61 سال 2 دن. 61 سال اور 2 دن. یہ پورا خاکہ انشاءاللہ کوشش کریں گے ایک ہی نشست میں مکمل ہو جائے. باقی انشاءاللہ سیرت کے اسباق آپ کے مکمل ہو گئے. آخری سبق بہت اہم ہے. یہ پورا جتنا ہم نے پڑھا ہے 2-3 مہینے، اس سب کا خلاصہ اور نچوڑ ہوگا یہ آخری سبق. بات سمجھ آ گئی؟ یعنی پورا خاکہ ہوگا آپ کی زندگی مبارک.